سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ عید گزر گئی ہے، لیکن عید کی دنوں میں عام طور پر خبریں نہیں ہوتی، لیکن اس دفعہ جیسے ہی عید ختم ہوئی ہے تو خبروں کا ایک سیلاب ہے، اور پاکستان کی سیاست میں جہاں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی مخالف قوتوں کے درمیان خبریں ٹاک شوز کی زینت بنی رہتی ہیں، خبریں تھمی نہیں بلکہ بڑھی۔ پی ٹی آئی کی بدقسمتی کہ ان کے لیے بری خبروں میں اضافہ ہوا اور حکومت کے لیے نسبتاً اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو گرما گرم خبریں تھیں وہ کیا آئیں۔ خبر یہ تھی کہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کا جو امریکہ کا جو چیپٹر ہے وہاں سے 5 افراد اسلام آباد آئے اور ان کی اپنی جو پارٹی ہے ان کے لوگوں نے خود ان کے نام لے لے کر بتایا اور یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات کی۔ جن لوگوں نے بھیجا ان میں پی ٹی آئی کے جو امریکہ کے بڑے لیڈر ہیں عاطف خان، انہوں نے ان کو بھیجا، اور جو دوسرے ان کے اہم لیڈر ہیں سجاد برقی صاحب، انہوں نے یہ تو کہا کہ نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی کہا کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں اور ہمارا اثاثہ ہے۔ یہ جو لوگ آئے یہ پی ٹی آئی کی ایک بی ٹیم ہے یا پی ٹی آئی کی ایک پراکسی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے پاکستان فرسٹ گلوبل۔ تو یہ ایک ایسی انہوں نے تنظیم بنا رکھی ہے تاکہ وہ ایک سیاسی جماعت کا تاثر نہ جائے، اور یہ لوگ آئے یہاں مل کر گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر ایک طوفان ہے۔ تمام یہ جو 5 لوگ تھے ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، خود عاطف خان کو بھی، اور کسی کو وہ بخش نہیں رہے۔ جو پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرس ہیں امریکہ اور برطانیہ کے، وہ بھی تقسیم ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ آئی ایس آئی کوئی پریس ریلیز تو جاری نہیں کرتی، لیکن اس کی کوئی تردید بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ ان لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا ہو کہ جی ہم ملنا چاہتے ہیں اور ان سے ملاقات ہوئی ہو، لیکن اس ملاقات کے بعد جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کی وہ یہ ہے کہ انہی دنوں میں، عید کے ہی دنوں میں، پہلے اعظم سواتی صاحب تشریف لائے، ان کی ایک لمبی چوڑی ملاقات ہوئی خان صاحب سے، اور عید ہی کی چھٹیوں میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈاپور اور ان کے جو اطلاعات کے مشیر ہیں بیرسٹر سیف، وہ دونوں تشریف لائے اور انہوں نے ایک لمبی چوڑی ملاقات کی۔ جو ذرائع کے حوالے سے خبریں نکلیں وہ تو یہی نکلیں کہ انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ جی آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو آپ کا جارحانہ بیانیہ ہے اس کو ذرا کم کریں، اور جو باہر جو سوشل میڈیا ہے ان کو ذرا کہیں کہ وہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں تاکہ ہم کسی قسم کی کوئی آپ کے لیے رعایت لینے کی کوشش کریں۔ اچھا، مزیدار بات یہ ہوئی کہ ان ملاقاتوں کے بعد خود خان صاحب کی جو ٹویٹ آئی یا ایکس پہ جو ان کی سوشل میڈیا پوسٹ ہے، اگر اس کا غور سے جائزہ لیں تو جو حکومت ہے اس پہ تو انہوں نے لان تان کی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تقریباً خاموشی آپ کو اس میں نظر آتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ گنڈاپور، بیرسٹر سیف اور جو 5 رکنی جو ٹیم آئی تھی امریکہ سے، انہوں نے جو وعدے وعید کیے ہیں اس کے بعد خان صاحب نے
ایک اور یو ٹرن لیا ہے، اور جس کے نتیجے میں اب وہ شاید خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ خاموشی کتنی دیر تک چلے گی یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ان ملاقاتوں سے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی علیمہ خان کو، جو ان کی بہن ہے اور جو پی ٹی آئی کے ایک دھڑے کی ایک طرح سے قیادت بھی کرتی ہیں، اور خان صاحب کا جو اشتعال انگیز یا جارحانہ جو بیانیہ ہے اس کو امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو سوشل میڈیا کی جو ٹیمز ہیں ان تک پہنچانے میں ان کا جو کردار ہے وہ رپورٹ ہو چکا ہے۔ ان کو یہ تکلیف ہوئی کہ یہ لوگ کیوں ملے ہیں، اور انہوں نے طنز کے نشتر برسائے اور یہ تاثر دیا کہ گنڈا پور اور اعظم سواتی اور بیرسٹر سیف یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، اور ان کو اجازت ہے کہ وہ جا کر خان صاحب کے ساتھ طویل صلاح و مشورے کریں، اور ہم بہنیں ہیں اور فیملی کے لوگ ہیں، ہمیں نہیں ملنے دیا گیا۔ لیکن علیمہ خان نے اس پر سوال نہیں اٹھایا کہ ان کے بھائی جن کے سامنے یہ ساری حقیقت ہے، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا گیا، اور کچھ شکوے شکایت اپنی ٹویٹ میں بھی انہوں نے کی بچوں کے حوالے سے، وہ بچے جو کہ متحدہ عرب امارات آ کے کرکٹ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور اپنے ابا سے ملنے نہیں آتے، کہ جی مجھے ان سے فون پر گفتگو نہیں کرنے دی گئی۔ لیکن علیمہ خان نے حیرت انگیز طور پر اپنے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور خان صاحب پر مسلط کیے جا رہے ہیں تو خان صاحب ان سے ملنے سے انکار بھی کر سکتے تھے۔ اس کا جواب نہیں دے رہے وہ۔ تو در حقیقت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اور مزید پھڈے شروع ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے خبر ہے کہ تیمور جھگڑا کے خلاف جو ہے وہ ایک انکوائری کرپشن کی وہ شروع کر دی گئی ہے۔ آج ہی کی خبر ہے کہ حماد اظہر صاحب جو کہ گرفتار بھی نہیں ہوتے اور کئی دفعہ مظاہروں میں پہنچ بھی جاتے ہیں، وہ انہوں نے ایک دفعہ پھر استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ اب میں یہ استعفیٰ واپس نہیں لوں گا۔ اگر آپ ایکس پہ جا کر ان کی ٹویٹ دیکھیں اور ان کے اپنی پارٹی کے کارکنوں کے جو رد عمل ہے وہ دیکھیں تو اکثر لوگ جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ خس کم جہاں پاک۔ تو وہاں پر جو صورتحال ہے وہ خاصی گڑبڑ ہے۔ اب یہ جو عجیب و غریب ملاقاتیں ہوئی ہیں خان صاحب کے ساتھ، جس پر علیمہ خان نے خاصا شور مچایا ہے، اور یہ تاثر مل رہا ہے کہ وہ جو ڈٹ کے کھڑا تھا کپتان، وہ اب لیٹ گیا ہے۔ کپتان کی آوازیں جو سنائی دے رہی ہیں، تو اس پر ان کی جماعت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ جو ان کے سیکرٹری اطلاعات ہیں نئے وقاص اکرم شیخ صاحب، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، کوئی کسی قسم کے کوئی مذاکرات، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جیسے کہ ان کو زیادہ پتہ ہو۔ لیکن سابق وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، ہماری پارٹی میں تو کوئی گروہ بندی نہیں ہے۔ اور اسی بیان میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی حماد اظہر صاحب جو ہے ان کی استعفیٰ سے ان کو افسوس ہوا۔ تو اگر کوئی گروہ بندی نہیں ہے تو گروہ بندی کا ہی جواز بنا کر حماد اظہر صاحب جو استعفیٰ دے گئے ہیں تو یہ گروہ بندی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ شبلی فراز صاحب مجھے نہیں پتا کس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جاتے جاتے یہ ضرور کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو، خان صاحب جو بھی موقف لیں گے ان پر تمام لوگوں کا اعتماد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خان صاحب جو ہے وہ یو ٹرن لیں گے اور ڈٹ کے کھڑا ہونے کی بجائے لیٹ جائیں گے تو تب بھی ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ یہ اس بات کو واضح کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ جو تنقید ہوتی رہی ہے کہ یہ ون مین پارٹی ہے، یہ کلٹ ہے، اور وہ خان صاحب کے گرد ہی تمام لوگ گھومتے ہیں، جیسے سورج کے گرد جو ہے وہ
زمین گھومتی ہے. تو یہ اسی طرح کا ایک کلٹ ہے، نہ کوئی نظریہ ہے نہ کوئی پالیسی ہے. لیکن جو عید سے پہلے جو خبریں چل رہی تھیں کہ جی عید کے بعد بڑی ایجیٹیشن ہوگی، بڑی تحریک چلے گی اور اتحاد بنے گا اور حزب اختلاف کی جماعتوں کو پی ٹی آئی جمع کرے گی. اب پی ٹی آئی اپنے ٹکڑے جمع کرنے میں بھی ناکام نظر آ رہی ہے، وہ اپنے آپ کو متحد نہیں کر پا رہے، اور ابھی ان کے اندر اس پر بحث چل پڑی ہے کہ جی ہم نے لیٹ جانا ہے یا ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے. اس پر جو ہے وہ ایک دوسرے پر گالم گلوچ، امریکہ کے اندر بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، پارٹی کے اندر بھی. تو یہ پارٹی اپنے آپ کو متحد نہیں رکھ پا رہی ہے، وہ اور جماعتوں کے ساتھ کس طرح سے اتحاد کرے گی اور ان کو متحرک کر سکے گی، اس کے بارے میں آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو جو مختصر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان عید کی چھٹیوں میں بجائے اس کے کہ یہ عید کے بعد کوئی تازہ توانا ہو کے کوئی تحریک چلاتے، ان کے اندر ایک کنفیوژن اور ایک طرح کی جو تفریق ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مشکل ہو رہا ہے اس جماعت کو اپنے آپ کو متحد رکھ پانا، بجائے اس کے کہ یہ کوئی اتحاد بنائیں یا تحریک چلائیں. حکومت کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ وہی ہیں جو ملک کے لیے بھی ہیں. دہشت گردی کا چیلنج ہے، بلوچستان میں جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن کچھ اچھی خبریں جو وزیر اعظم دینے والے ہیں وہ خبریں آ جائیں اور ہم دیکھیں گے کہ اس کا ملک کی معیشت پر کتنا مثبت اثر پڑتا ہے، وہ ہم اپنی اگلی نشست میں آپ کو بتائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی.